ہمارے بلال بھائی فرما رہے تھے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں دوسرے حوالے سے. میں نے کہا ہم کیا ہلکا ہاتھ رکھیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا، جب سامنے سے کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ جن ہستیوں کا مرتبہ اور مقام ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ساری کائنات نہیں ہو سکتی، تو ہمیں کس بات کا خوف و ڈر ہے؟ ایک بات ہے. تو اسی لیے سب سے پہلا درس جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ غیرت کا دیتا ہے اور بہادری و شجاعت کا دیتا ہے. جس مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہاں نام لیا گیا ہے، ان کی نسبت جس کے سینے میں ہوگی وہ کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یاد رکھنا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بزدل ہو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی. ایسی کروڑوں جانیں ان کے کانوں میں نہیں قدموں سے لگی، نالین سے لگی، خاک پر قربان ہو. ایسی زندگی کا کیا کرنا ہم نے؟ ایسی زندگی سے ہم نے کیا لینا؟ جس زندگی کے ہوتے ہوئے ہم ان آنکھوں سے جس ہستیوں اور جس ذات اور جس گھرانے کی برکت سے اللہ پوری کائنات کو خیرات دے رہا ہو، جب ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، ان کی غربت محفوظ نہیں ہے، تو ہماری زندگیوں کی اللہ کو نہ اللہ کے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا، ایسی زندگی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج مسلمان بے حس ہو چکے ہیں. آج ہم میں یہی چیز ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ ہم خاموش رہے، ہم چپ رہے، ہم تذکرہ نہیں کریں. اور دشمن کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ ڈکا چھپا نہیں ہے. اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ بھی اہل بیت کی کس طرح سے ادب اور محبت ان کے دلوں میں تھی. ایک واقعہ آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اور سامنے امام حسین، امام جو سب جگہ ان کا مقام مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں، ان کے تذکرے سے اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. جس جسم سے حضور کے، جس کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کپڑا تھا، وہ تندور کی آگ نہ جلا سکی. جس ہونٹ سے حضور کے ہونٹ لگے ہوں اس کا کیا عالم ہوگا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں اور سامنے امام حسین علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیل رہے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو عمر ہے نا، عمر جو ممبر پہ کھڑا ہے یہ ہمارا غلام ہے. کیا کہا؟ یہ ہمارا غلام ہے. جب یہ بات ان کے صاحبزادے نے سنی تو بات اس وقت ختم ہوئی. بعد میں وہ اپنے والد محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی کلمات جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ کے بارے میں حسین کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں. کیا فرمایا؟ آپ ہمارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج بھی روزے میں حضور کے پڑوس میں آرام کر رہے ہیں، فرمانے لگے حسین سے کہو کہ یہی بات لکھ کے مجھے دے، لکھ کے دے. اور لکھ کے اور کہا یہ لکھ کے دے، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا اور میری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ حضور کے آل نے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا. تو ہمیں صحابہ اہل بیت یہ ایک محبت ہے. صرف میری اتنی گزارش ہے اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے دلوں میں ہم ساری نسبتوں کو حضور کے قدموں کے صدقے مانتے ہیں. ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت ہے تو حضور کی ذات کی وجہ سے. یاد رکھنا. اور اولیاء کی محبت ہے حضور کی ذات کی وجہ سے. کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی کتب نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور عظمت نہ ہو. یاد رکھنا. تو لہٰذا ہم اپنے اندر اس چیز کو بیدار کریں. تو اسی لیے آپ اس بات کو سمجھیں مختصر سی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی یہ ویسے ہی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ہماری زندگی نے بچنا نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. جب موت آئے بھی تو ایسی ہو ایمان والے کی حسن والی موت ہو. ہماری موت بھی ایسی ہو کہ مرنے پہ بھی ہمارے دنیا کو رشک آئے. کہنے والا اگر اس بات کو کہے کہ یہ مرا اسی لیے، اس کو موت اس بات پر آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے، حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے تھے، حضور کی ناموس کی بات کرتے تھے، صحابہ کے ناموس کی بات کرتے تھے، اہل بیت کی عزت، ناموس اور محبت کی بات کرتے تھے. ایسی موت آئے تو ایسی موت دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گی اور مرنے کے بعد بھی اللہ عزت دے گا. ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کون جانتا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے مرشدوں کا، فقیروں پیروں کو دیکھا ہے، نام سنا ہے. زندگیاں گزر جاتی ہے
زندگیاں ذکر کرتے کرتے، ختم خواجگان پڑھتے پڑھتے، مراقبے کرتے کرتے کہیں جا کر دنیا کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے۔ وہ کون سا مرشد تھا؟ اس کی کس بزرگ سے اس کو خلافت تھی؟ وہ کون سا پیر فقیر تھا؟ کون سا وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کو دنیا جانتی تھی؟ کوئی نہیں۔ کیا عمل کیا؟ آخر ایسا کیا عمل کیا کہ وقت کے کتب بھی اس کے جنازے میں کھڑے ہیں، غوث بھی کھڑے ہیں، جو نظر آ رہے وہ بھی کھڑے تھے، جو نہیں دکھتے وہ بھی کھڑے تھے۔ آخر کیا کیا کہ ایک جان تھی، حضور کی عزت و ناموس پہ قربان کر دی، تو رب نے جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو ان پہ اپنی جان دے دیتا ہے تو اللہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج جاتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو عزتوں کا وہ مقام دیا جو بڑے سے بڑے بزرگوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اتنا سا عمل کیا، کیا ایک گستاخ واصل جہنم کر دیا۔ اور یاد رکھنا، یہ درس ہمارے، یہ بات اور یہ درس ہمارے اپنے اندر موجود ہونا چاہیے، ہمیں اپنی نسلوں کو دے۔ اور یہ غیرت کا درس ہے کہ ہمارے بچے کو پتہ ہو کہ حضور کی عزت اور عظمت کیا ہے، صحابہ کی عزت عظمت کیا ہے، اس کا تذکرہ کریں۔ جب ہمارے بچے کے دل میں ان کی محبت عظمت ہوگی، یہ جہاں سے گزریں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی انشاءاللہ کوئی حضور کے صحابہ یا اہل بیت کے خلاف بکواس کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بیدار کرے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں حق میں ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ عشق یہ نہیں ہے کہ صرف معشوق کے تذکرے ہوں، عشق یہ ہے کہ معشوق کی ادائیں بھی ہو اور اس کا مشن اور جس بات کی طرف وہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، جو راستہ ہمیں دکھا رہے ہیں اس راہ پہ چل پڑے اور ہم بھی اپنی گردنیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیں اور ہم حق کے سامنے، حق کے لیے ڈٹ جائیں۔ اور باطل جتنا بھی کبھی ہو، جب ہمارے اندر غیرت ہوگی، ہم اپنے ایمان کے عروج پر ہوں گے، اللہ خود کفار کے دلوں پہ رعب پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ کہ ایسی کسی کی کیا مجال ہے کہ جو ہمارے درمیان رہ کے، مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے، کوئی کافر مسلمانوں کے درمیان میں رہے اور ہم یہاں موجود ہوں، صحابہ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، کوئی گستاخی کرے صحابہ کی، تو ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں۔ میں پچھلے دنوں میں یہ عرض کر چکا تھا کہ دنیا اگر ہماری حکومت چاہتی ہے کہ امن آ جائے اس ملک میں، اس کا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو، ہر اقلیت ہے یہاں موجود، کسی کو کوئی چھیڑتا ہے؟ نہیں چھیڑتا ہے۔ لیکن جب کوئی کسی کے اسلامی شاعر یا ان مقدس ہستیوں کے لیے زبان دراز کرے گا، گستاخی کرے گا، تو پھر وہ دنیا کا بغیرت مسلمانوں کا جو خاموش رہے گا۔ تو پہلے ایکشن ہے، پھر اس کا ری ایکشن ہے نا، سامنے سے بات آتی ہے۔ تو اگر اس سلسلے کو بند کرنا ہے تو سارے گستاخوں کو لگام دو، جو جس بل سے نکلتا ہے اس کو وہاں گھسیڑ کے رکھ دو، پھر کوئی بھی دیکھے کچھ کر کے دکھائے۔ جب آپ اس کا ایکشن لو نا، اگر گستاخی کرتے رہیں گے اور صحابہ کی گستاخی ہوتی رہے گی، اہل بیت کی گستاخی ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ اس امت میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو صحابہ کے گستاخ کو بھی کافر کہے گا، اہل بیت کے گستاخ کو بھی کافر کہے گا۔ یہ پیری فقیری کیا ہے؟ جن کے خاک کے صدقے اللہ یہ مقام منصب دیتا ہے۔ ہم بولے ہماری دکانیں چلتی رہیں، ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہمارے لوگ سلام کریں، جھک جھک کے سلام کریں اور ہمیں عزت ملتی رہے۔ ایسی عزت پر لعنت ہو کہ جس کا سودا صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی عزت کے ساتھ ہو۔ ایسی عزت نہیں چاہیے اور ایسی زندگی بھی نہیں چاہیے۔ اگر مرشد دیکھ رہے ہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اپنے اسلاف کو پڑھو۔ آج اربوں مسلمان کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اسی لیے کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک ایک دوسرے کو ایک ہی درس دیتے کہ حکمت سے چلو، مصلحت سے چلو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضور کی عزت کے اوپر بات آئے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے کہ نہیں بولو۔ ایسی سارے جہان قربان ہو جائے، زندگیاں لگ جائے، اربوں کیا پوری دنیا کائنات ختم ہو جائے، اگر حضور کی عزت باقی نہیں ہے، بات صحیح ہے نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اس جہان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے صدقے، جن کی برکت سے اللہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، تو ہمارے لیے ان کی ذات، ان کی عزت، ان کی محبت، ان سے عشق سب سے پہلے۔ اور اس کے اوپر کوئی ہلکی سی بھی بات آئی، کروڑویں حصے میں بھی کوئی بات آئی، تو انشاءاللہ اس کا سر تن سے جدا ہوئے گا انشاءاللہ۔ ایسا غیرت ہم میں ہونی چاہیے۔ یہ بزدلی کی زندگی ختم کریں، قصے کہانیوں سے نکلیں، لذت والے یہ محفل مجلس چھوڑ دیں۔ یاد رکھنا یہ زندگی نہیں چاہیے۔ خدا آخری اختتام یہی ہے نا کہ زندگی فنا ہو جائے گی،
ہم تو بیٹھے اس لیے، اگر ہمیں موت تو ویسے ہی آنی ہے، کوئی کس طرح سے مرتا ہے اس بات پہ موت آ جائے کہ یہ بات حضور کی عزت کی کر رہا تھا، اس سے بڑا نفع کا کوئی دنیا میں سودا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جن صحابہ کی بات کرتے ہیں ان کی زندگی پڑھیں، کوئی اس دور کا محدث، مرشد، فقیر، کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہو صحابہ سے زیادہ حکمت والا نہیں ہے، صحابہ سے زیادہ مصلحت کو نہیں سمجھتا، کہ صحابہ حضور کی عزت کے معاملے میں والد سامنے کھڑا اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اتنی بھی بے ادبی گستاخی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہی غیرت اللہ کو پسند آئی۔ اسی کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جب فتح مکہ ہوا، 3 گستاخوں کو ایک بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ تو اس کو وہیں پہ واصل جہنم کروا دیا۔ تو ہمیں کون سا درس دیا جا رہا ہے؟ ہم لوگ بس محفلیں کر رہے ہیں کہ محفل ہو، بس یہ ہو، اور بس ایک نہیں، ہماری محفل ہو جاندار ہو، سامنے بیٹھا ہوا دشمن جب آسرا نہیں کرتا، وہ محفلیں سجا کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم صحابہ کی عظمت بیان کریں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، اور ہم اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں، اہل بیت کے نام پہ رکھیں، کہ جب کوئی گزرے تو اس کو پتہ ہو کہ ابو بکر صدیق کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان غنی کون ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کون ہے، پتہ چلے۔ ایسے نہیں ہے زندگی کہ ہم لذت کے لیے یہ سننا اور بیٹھنا چھوڑ دیں۔